وحدہ لا الہ الا ہو کر کے مالک کا شکر کرتا ہوں ذکر مومنوں یا ادب سے اتنے خلد بسا ذکر خیر لو سب انبیاء نے مانا ہے مولد کا شادیہ جہاں یہ ذکر کثرات سے ہیں درود سے کیوں نہ رحمت کا ہو درود سے عشق ہے جن کو سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ آپ لوگ ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے تمامی فرشتے درود بھیجتے ہیں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام ان پر بھیجو۔ اب اس سے زیادہ کون سی فضیلت ہوگی کہ خود پروردگار عالم کا فعل ہے اور ہمارے لیے حکم ناطق ہے، اور ایک تو تقلید خدا، دوسرے تعمیل حکم خدا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو میرا پروردگار اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ عفو کرتا ہے اور 10 درجے بہشت میں اس کے بلند کرتا ہے۔ اور کلام پاک سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت و رفعت اور قدر و منزلت سے مومنوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ درود بھیجتا ہوں میں اپنے ملائکہ کے ساتھ اور حکم کرتا ہے اے مومنہ تم بھی درود بھیجو۔ اس سے کس قدر عزت و عظمت تعظیم و تکریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ملتا ہے۔ نہ کسی نبی پر ایسا حکم صادر ہوا، نہ کسی فرشتے نے یہ مرتبہ پایا۔ کیا خوب کسی عاشق کا کلام۔ واجب ہو کس طرح سے نہ پر بھلا پڑھتا ہے
محمد کی روح نبی پر خدا درود پڑھتے ہیں سارے حور و ملائک حاملان عاشق ساکنان ارض و سما میں کیوں نہ ہو اس کی دعا قبول جس نے دعا کے اول و آخر پڑھا درود۔ حدیث شریف ہے عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اس کے 80 برس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ حدیث شریف ساقی کوثر شافع محشر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر مجھ سے کہا کہ جو آپ پر درود پڑھتا ہے اور اس پر 70,000 فرشتے صلات بھیجتے ہیں، اور جس پر ملائکہ صلات بھیجتے ہیں وہ شخص جنتی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف آقائے نامدار محبوب کردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعنی جس کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں اور وہ درود نہ پڑھے تو اس نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، اور فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدبخت اور بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ غرض اقوال صادقہ اور معتبر حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ درود سلام بھیجنا باعث مغفرت ہے، اور درود پڑھنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، اور آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ درود شریف کا پڑھنا ہزاروں خیر و برکت اور بے پایاں ثواب و حسنات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جز القلوب نے جمع الجوامع سے نقل کی ہے کہ ایک مرد سالہ پر 3000 دینار قرض تھے، قاضی نے اس کو حکم دیا کہ 1 مہینہ میں تو اس قرض کو ادا کر دے۔ یہ بیچارہ قاضی کے اس حکم کو سن کر پریشان ہو گیا کہ 3000 دینار 1 مہینہ میں کیوں کر اور کہاں سے جمع کر سکوں گا۔ جب کچھ نہ سمجھ میں آیا اور کہیں نہ ٹھکانہ دیکھا تو درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب قرض کے دینار جمع کرنے کے معیار قریب آ گئی تو ایک روز جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور میری طرف سے کہے کہ 3000 دینار دے۔ جب یہ شخص خواب سے بیدار ہوتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اگر میں وزیر کے پاس گیا تو وہ میرے سچے ہونے کی دلیل طلب کرے گا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ سوچ کر اس دن نہ گیا۔ دوسرے روز پھر وہی خواب دیکھا لیکن نہ گیا۔ تیسرے روز پھر حضور نے فرمایا کہ وزیر کے پاس جا، اگر وہ دلیل مانگے تو اس سے کہنا کہ تو ہر روز بعد نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور اس حال سے کوئی واقف نہیں ہے۔ مرد سالہ کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہو کر وزیر کے پاس گیا اور سارا خواب بیان کیا۔ وزیر نہایت خوش ہوا اور فوراً 3000 دینار قرض میں دیے اور 3000 اہل و عیال کے خرچ کے لیے اور 3000 دینار تجارت کے لیے، اور کہا کہ تم مجھ سے ملاقات کرتے رہنا اور جس شے کی ضرورت ہو بے تکلف طلب کرتے رہنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں 3000 دینار لے کر قاضی کے پاس گیا اور قاضی سے سارا حال بیان کیا۔ قاضی نے کہا کہ تو تکلیف نہ کر میں تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ قرض خواہ نے سن کر کہا کہ وزیر اور قاضی سے زیادہ مستحق میں ہوں، میں نے بھی اپنا قرض معاف کیا۔ قاضی نے کہا جو مال میں خدا کے واسطے نکال چکا واپس نہ لوں گا۔ سبحان اللہ، درود شریف کی برکت سے وہ شخص قرض سے پاک ہوا اور دین و دنیا کی دولت سے مالا مال ہوا۔ حدیث شریف رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے
اس کی سب حاجتیں بر آئیں گی، 70 آخرت میں اور 30 دنیا میں۔ بشکوال نے نقل کیا کہ مسطح نامی ایک شخص تھا جو دین کے کاموں میں بہت سستی کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک دن ایک مجلس میں محدث کے پاس بیٹھا تھا، اس نے ایک حدیث شریف پڑھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا، تو میں نے بھی چلا کر صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ میری آواز سن کر تمام اہل مجلس نے درود شریف پڑھا۔ اسی وقت ہم سب کو یعنی تمام حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم درود شریف کی برکت سے بخش دیا۔ حدیث شریف جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور یہ تو اظہر من الشمس ہے۔ صلی علی سیدنا بولے رہا اللہ کی رحمت کے در کھولے رہا بازار محمد میں چلو عشق خدا سودا کیا مولے رہا اس امت آسی پہ ذرا رحم تو دیکھو، خالق بھی محمد کی طرح بولے رہا۔ اے بارے پورے نور میں تعظیم سے بیٹھو، دیکھو تو فرشتوں کا اتر بولے رہا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا حضرت میری ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت چاہتی اور محبت کرتی تھی، ایک مدت ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا، کوئی تدبیر ایسی بتائیے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد ایسا 4 رکعت نماز نفل پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ تکاثر پڑھو، اور نماز ختم کرنے کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو رہو۔ اس عورت نے ایسا ہی عمل کیا اور اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا اور دوزخ میں سخت مصیبت و عذاب میں مبتلا پایا۔ جب خواب سے بیدار ہوئی بہت صدمہ کیا اور روتی ہوئی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور عرض کیا کہ حضرت میں نے حضور کی دعا سے اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا، لیکن دوزخ کے عذابوں میں سخت گرفتار پایا۔ آپ نے فرمایا کہ جا اور کچھ صدقہ خیرات کر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اسی لڑکی کو خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں ایک نہایت بہترین جڑا تخت پر لڑکی رونق افروز ہے اور تاج نورانی سر پر رکھا ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے متعجب ہو کر اس لڑکی سے کہا کہ کل تیری ماں نے تجھ کو دوزخ میں دیکھا تھا اور آج ہم تجھ کو بہشت میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا یہ سچ ہے، ہم اور ہمارے قبر والے ساتھی گنہگار تھے اور سب پر سخت عذاب ہو رہا تھا۔ ایک نیک مرد ہماری قبروں کی طرف سے گزرے اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہم سب کو بخش دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں اور ہم لوگوں کو درود شریف کی برکت سے عذاب سے نجات دی اور جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں نہ پڑھے صبح مساء
सल्ले अला मुहम्मद। पढ़ता है जब कि खुदा खुदा सल्ले अला मुहम्मद। जिसने भी दिल से पढ़ लिया सल्ले अला मुहम्मद, हो गया बस वो बाखुदा सल्ले अला मुहम्मदीन। अफ़ज़ल बुलंद नवाज दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल-मुक़्तसिर, जब रूह जिसमें आदम में दाखिल हो गई, आदम अलैहिस्सलाम उठ बैठे। खिताब हुआ कि या आदम मन खलक़का, यानी आए आदम किसने पैदा किया तुमको। आदम ने अर्ज की अंता या रब्बी, आए रब मेरे मुझे तूने पैदा किया। हुक्म हुआ उस जुदी सजदा करो मुझको। उस वक्त आदम सर्व सजदा हुए। जब सर को सजदे से उठाया तो शाक अर्श पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मनकूज देखा। आदम अलैहिस्सलाम ने मतवज्जबाना अर्ज की कि परवरदिगार, अभी तो तूने सिवाय मेरे दूसरे को पैदा नहीं किया। ये किस शख्स का नाम तूने अपने नाम मुबारक के पास लिखा है। हुक्म हुआ कि हाँ आए आदम, मुझको अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा करना मंजूर ना होता तो तुमको क्या कोई चीज ज़हूर में ना आती। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, उन्हीं के वास्ते आदम, उन्हीं के वास्ते हव्वा, उन्हीं के वास्ते दुनिया, उन्हीं के वास्ते उकबा, उन्हीं के वास्ते पैदा हुई खिलकत ये सारी है। तेरी ज़ात मनकूल है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान पर गुजरते तो मलाका मुकर्रबीन बाताज़ीम आदम के पीछे पीछे चलते। आदम ने अर्ज की कि परवरदिगार आलम क्या सबब है कि मलाका मुकर्रबीन मेरी ताज़ीम करते हैं और पीछे पीछे चलते हैं। हुक्म हुआ कि आए आदम, तुम्हारी पेशानी में नूर मोहम्मदी है, ये उसी की ताज़ीम है। आदम ने अर्ज की कि रब्बुल आलमीन वो नूर मोहम्मदी किसी आये से जो बदन पर मुंतकिल फरमाया जाए कि मैं भी उसे मुशर्रफ हूँ और देखूं। फिर बदरख्वास्त आदम वो नूर मोहम्मदी पेशानी आदम से मुंतकिल होकर अंगुश्ते सबाया यानी दाहिने हाथ की उंगली पर, जिसको कलमा की उंगली कहते हैं, आ गया। जब आदम ने उस उंगली को नूर से मामूर पाया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह कर आंखों पर रखा और बोसा दिया, तब से उस उंगली का नाम अंगुश्ते शहादत पड़ा।
नुक्ता अजीब व गरीब है, जब मस्जिद में मुअज्जिन लफ्ज़ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो लोग उंगली चूम लेते हैं। यही वजह है कि ये सुन्नत आदम की है। जब अबरहा बादशाह असहाब फील का खाना काबा के मुनद्दम करने को चढ़ आया था, अब्दुल मुत्तलिब जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद आदमी कुरैश के अपने साथ लेकर जबल शब्बीर पर चढ़े, उस वक्त नूर मुबारक अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में गोल बतौर हिलाल के नमूदार होकर खूब दरखेशा हुआ, यहाँ तक कि शाह उसकी खाना काबा पर पड़ी। अब्दुल मुत्तलिब ने ये देख कर कुरैश से कहा कि फिर चलो, ये नूर इस तरह जो मेरी पेशानी में चमका, ये दलील इस बात की है कि हम लोग गालिब रहेंगे। नबी जी सूरतिया दिखई हो कि ना, हमें अपना मजनू बनई हो कि ना, सुना है तुम्हें करम की चदरिया मेरे खाने में भी आओ एक उजेड़ी नगरिया बसई हो कि ना, मैं जलता हूँ अब सूरत शाम महफिल आ गए मोहम्मद बुझई हो कि ना, कहाँ तक सहे जोर जिंदान हुए कैद गम से छोड़ई हो कि ना, आशा हुए मेरे साकी कौसर बनता हुआ पिलई हो कि नहीं। और अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट अबरहा के लश्कर के लोग पकड़े गए। अब्दुल मुत्तलिब उनको छुड़ाने को उनके पास गए। अब्दुल मुत्तलिब की सूरत देखते ही उसने पांच जिहद की अजमत और मोहब्बत नूर शरीफ की उनके चेहरे से नुमाया थी, उनकी ताजीम की और तख्ते से उतर बैठा और उनको अपने बराबर बैठा लिया और उनसे पूछा कि किस मतलब के लिए आए हो। उन्होंने अपने ऊँटों के वास्ते कहा। उसने फौरन हुक्म दिला देने का कहा और कहा कि तुम्हारी इज्जत और अजमत मेरे दिल में ऐसी है कि अगर खाना काबा के महफूज रहने के वास्ते कहते तो मैं उसको मुनद्दम न करता, यानी न गिराता। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि उस घर का खुदा आप ही मुहाफिज है, बचा लेगा, मेरे कहने की हाजत नहीं। चुनांचा ऐसा ही हुआ। जब लश्कर उस बादशाह का खाना काबा के ढाने को चला, अल्लाह ताला ने तीवर अबाबील को हुक्म दिया कि सारे लश्कर को कंकरियों से तबाह और हलाक कर दे। बिलजुमला ऐसी अजमत नूर पाक की थी कि बसबब उसके बादशाह हैबत में आ जाते और ताजीम और तकरीम करते। नकाब अपने रुखे से उठाओ मोहम्मद, हमें अपनी सूरत दिखाओ मोहम्मद, मरीज़े मोहब्बत तेरा
مطلب نے جگہ چاہ زمزم کی دیکھی تھی، اور چاہ زمزم کی اصل تو حضرت اسماعیل سے ہے۔ جب ان کی ماں ہاجرہ کو ان کے والد حضرت ابراہیم اس جنگل میں کہ جو بے آب و دانہ تھا بحکم خدا چھوڑ گئے تھے، اور ایک مشک پانی کی اور تھوڑے چھوہارے دے گئے تھے، بعد ختم ہو جانے پانی کے حضرت اسماعیل بے قرار ہوئے، تب حضرت جبریل کے فرمانے سے پانی نکلا اور حضرت ہاجرہ نے اس کو گھیر دیا کہ صورت کنویں کی ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ اس پانی کو نہ گھیرتی تو سارا عالم اس کا پانی پیتا۔ بعد زمانہ اسماعیل کے ایک مدت تک وہ کنواں رہا، پھر پڑ گیا اور جگہ اس کی معلوم نہ تھی۔ جو پڑ گیا تو اس کی جگہ یہ نہ معلوم تھی کہ کہاں ہے۔ عبد المطلب نے خواب میں وہ جگہ دیکھ کے ارادہ کھودنے کا کیا۔ عبد المطلب نے جو خواب دیکھیں کہ زمزم اس جگہ ہے، خواب دیکھتے ہی اس جگہ کھودنے کا ارادہ کیا۔ قریش مانا ہوئے اور لڑنے کو تیار ہوئے، اور عبد المطلب کا کوئی معین اور مددگار نہ تھا، اور اولاد بھی ان کی ایسی نہ تھی کہ ان کے کام آتی، صرف ایک بیٹا ان کے تھا، اور عبد المطلب قریش سے لڑے اور بفضلہ تعالی غالب آئے اور چاہ زمزم کھودنا شروع کیا۔ اس دن باسبب نہ ہونے زیادہ اولاد کی، یعنی اولاد کم تھی تو اس لیے انہوں نے منت مانگتے ہیں کعبہ میں، نہ ہونے زیادہ اولاد کے عبد المطلب کو رنج ہوا، تب انہوں نے منت کی کہ جو میرے 10 بیٹے ہوں اور چاہ زمزم میں کھود کر نکالوں، ایک بیٹے کو قربانی کروں۔ خدا تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے، اور چاہ زمزم بھی عبد المطلب کے کھودنے سے نکل آیا۔ تب انہوں نے چاہا کہ ایک بیٹے کو قربانی کریں، تعین کے لیے قرار ڈالا، عبد المطلب کا نام لکھا۔ عبد المطلب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربانی کی جگہ پر لائے اور چاہا کہ قربان کریں۔ قریش مانا آئے اور عبداللہ باسبب ہونے نور محمدی کے ان کی پیشانی میں بہت خوبصورت تھے، سب ان کو چاہتے تھے، اور ان کے بھائی بھی چاہتے تھے کہ عبداللہ ذبح نہ ہوں۔ ایک کاہنہ کے پاس اس قصہ کو لے کر گئے، اس نے کہا کہ کرا اس طرح ڈالو کہ 10 اونٹوں کا نام لکھو اور عبداللہ کا نام لکھو، اگر اونٹوں کا نام نہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ، اور اگر پھر بھی نہ نکلے تو اور بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ اونٹوں کے نام پر کرا نکلے۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا تھا، یہاں تک کہ نوبت سب اونٹوں کی پہنچی، تب اونٹوں کا نام نکلا۔ عبد المطلب اونٹوں کو قربان کر کے اپنی نظر سے ادا ہوئے۔ حدیث شریف میں جو آیا ہے، یعنی میں بیٹا 2 ذبیحوں کا ہوں، ایک تو حضرت اسماعیل سے مراد ہے، دوسرے عبداللہ والد ماجد آپ کے۔ انسان جب اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف سے دھارے تو سوا دیدار الہی کی دوسرا خیال دل میں نہ رکھے، ورنہ جس خیال میں آدمی دنیا سے کوچ کرے گا اسی میں اس کا حشر ہوگا۔ اور یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ جس نے اس کو ڈھونڈا ضرور پایا، اور جس نے اس معشوق حقیقی کو پایا اس نے دنیا کو لات مار دی، اسی کی الفت محبت میں زندہ رہا اور اسی کی آرزو میں فنا ہوا۔ اللہ بس باقی ہوش، لیکن افسوس صد افسوس ہمارا تو یہ حال ہو رہا ہے کہ غیر اللہ کی محبت میں چور ہو رہے ہیں، کہیں مال و زر کی محبت رنگ لا رہی ہے، کہیں بال بچوں کی محبت دیوانہ بنا رہی ہے، اور اپنے مالک حقیقی کو بھولے ہوئے ہیں۔ آنکھوں پر غفلت کے ایسے بھاری پردے ڈال رکھے ہیں کہ اس کے نور کی چمک بھی نہیں دکھائی دیتی۔ مسلمانوں، جس وقت موت آئے گی دنیا خواب و خیال ہو جائے گی، پھر قبر میں افسوس کرنے اور پچھتانے سے کام نہ بنے گا۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت جانو اور جو کچھ بھی توسعے آخرت جمع کرنا ہو جمع کر لو۔ ایک لحظہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا دنیا کی سلطنت سے بہتر ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی قدر قبر کے اندر جا کر سمجھیں گے۔ وہ انسان بڑا نادان ہے جو دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول جائے۔ یہ یاد رکھو کہ دنیا کا خیال دل کو سیاہ کرتا ہے اور آخرت کا خیال دل کو روشن کرتا ہے۔ دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت نیک اعمال سے ہے۔
کہاں ہے تو اے آدمی ہوش کا اٹھے کل جنازہ تیرا دوش پا عزیز و اقارب ہوئے تجھے سے دور تو تنہا چلا اپنے رب کے حضور تنہا چلا اپنے رب کے حضور ذرا دیکھ تو قبر کیسا مکان ہے سنگی اور ساتھی نہ کوئی وہاں ہے سنگی اور ساتھی نہ کوئی وہاں ہے سوتے تھے محلوں میں سنجاب پار لیٹے ہیں اب گود میں خاک پار لیٹے ہیں اب گود میں خاک پار کہاں چل بسے چھوڑ کر مال زاد تھوڑی ایسی دولت پہ ہے بے خبر تھوڑی ایسی دولت پہ ہے بے خبر آپ حضرات بلند آواز درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اولیاء اللہ ہر چیز پر حکومت فرماتے ہیں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا وطیرہ تھا کہ دریائے دجلہ پر مسلح بچھاتے اور مسلح تیرتا ہوا پار گزر جاتا کبھی کبھی آپ دیر تک دریا کے درمیان یعنی بیچ میں مسلح پر کھڑے رہتے تھے ایک دن دور سے ایک آدمی نے دیکھا اور سمجھا کہ کوئی ملاح کشتی لیے جا رہا ہے اس نے آواز دی کہ اے ملاح مجھے بھی پار لے جانا آپ نے جواباً فرمایا جلدی آؤ ہم اس کائنات میں اسی لیے آئے ہیں اس آدمی نے قریب آ کر دیکھا کہ مسلح پر کھڑے ہیں اور مسلح پانی پر تیر رہا ہے اس نے عرض کیا حضور میں نے سمجھا تھا کہ شاید ملاح ہوگا آپ نے فرمایا تجھے دریا کے پار گزر جانے سے غرض ہے تجھے کشتی اور ملاح سے کیا واسطہ ہے اس نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا مسلح پر کھڑے ہو جاؤ اور یا جنید کہتے چلو اس نے مسلح پر قدم رکھا اور ڈر رہا تھا کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں آپ نے فرمایا کھاؤ مت کھاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو اس نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور مسلح پر کھڑا ہو گیا مسلح پانی پر تیرنے لگا وہ یا جنید کہتا ہوا چلا جا رہا تھا اور مسلح پانی پر تیرتا ہوا جا رہا تھا جب دریا کے درمیان یعنی دریا کے بیچ میں پہنچے تو اس نے یا جنید چھوڑ کر یا اللہ کہنا شروع کیا جو ہی اس نے وسیلہ ترک کیا ڈوبنے لگا آپ نے پکڑ کر باہر نکالا اور فرمایا کہ تم ابھی جنید تک بھی نہیں پہنچ پائے اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے ہو معلوم ہوا کہ وسیلہ کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا مشکل ہے پہلے تھوڑے سے نعت پڑھ لیں تو پھر اور آگے پڑھیں گے اگر کہو گے اگر نہ کہو گے تو پھر بند کر دیں گے آپ حضرات بلند آواز درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قطع پڑھنے سے قبل ایک قطع پیش خدمت ہے نعت پاک پڑھنے سے قبل ایک قطع پیش خدمت ہے نور محمدی میرے نور محمدی میرے سینے میں ڈال دو سینے میں ڈال دو نور محمدی میرے سینے میں ڈال دو سینے میں ڈال دو اور قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دو مدینے میں ڈال
डाल दो, हाजत नहीं है हमको, हाजत नहीं है हमको, इतरा गुलाब की, इतरा गुलाब की, हाजत नहीं है हमको, इतरा गुलाब की, इतरा गुलाब की, और मेरा कफन नबी के पसीने में डाल दो, पसीने में डाल दो, नूरे मोहम्मदी मेरे। नात पाक समाप्त फरमाएं। आमना के घर में है पूरन का मेला, सजरा टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे, बन के खिलौना, बन के खिलौना मोरे नबी का, बन के खिलौना मोरे नबी का, अंबर पे चंदवा इधर उधर हो, आमना के घर में है पूरन का मेला, सजरा टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे, दौलत है खितमन में बागे बहारी, दौलत है खितमन में बागे बहारी, झूमत है पेड़वन की हर डारी डारी, झूमत है पेड़वन की हर डारी डारी, कोहरा में बरपा, कोहरा में बरपा है आतिश कदल माँ, कोहरा में बरपा है आतिश कदल माँ, बुतवन का गोलवा डगर मगर होवे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हमारा इस्लाम जिंदाबाद। आमना के घर में है पूरन का मेला, सजरा टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे, ऐसन नबी कोई आवा न आई, ऐसन नबी कोई आवा न आई, मर्तबा कोई पावा न पाई, ऐसन नबी कोई आवा न आई, मर्तबा कोई पावा न पाई, बरसे समनवा, बरसे समनवा रब के करम का, बरसे समनवा रब के करम का, उनकी नजरिया जिधर जिधर होवे, आमना के घर में पूरन का मेला, सजरा टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। बाजत है कलमे की हर सू बसुरिया, बाजत है कलमे की हर सू बसुरिया, दो जगत में है फैली उजरिया, कर दे दया, कर दे दया जो शाहे मदीना, कर दे दया जो शाहे मदीना, खुशियन में सबका गुजर बसर होवे, आमना के घर में पूरन का मेला, सजरा टरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। अय तालिबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों पर आपकी मोहब्बत फर्ज है, क्योंकि बगैर मोहब्बत रसूल के इंसान पूरा मुसलमान नहीं हो सकता। चुनांचे हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मोमिन कामिल नहीं होता जब तक कि अजीज न रखे मुझको ज्यादा अपनी जान और माल और औलाद और माँ बाप और सारी दुनिया से,
خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بے بہرہ ہے وہ سوکھی لکڑی سے بھی بدتر ہے۔ چنانچہ جو لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قوی ہیں ان کا ایمان بھی قوی ہے، اور جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ضعیف ہیں ان کا ایمان بھی ضعیف ہے۔ اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالوں کا یہ کہنا ہے میں معرفت محبت کے پیار سے پیے جا رہے ہیں، لطف تجلی جو مرتے ہیں نام خدا کی قسم جیے جا رہے ہیں، کبھی تو مشہور واقعہ حضرت بہلول دانا مجذوب شہر بغداد سے باہر ریتیلے میدان میں ریت کے گھروندے بنا رہے تھے۔ ملکہ بغداد زبیدہ وہاں سے گزری اور عرض کرنے لگی کہ حضرت یہاں میدان میں آپ کیا بنا رہے ہیں؟ بہلول دانا نے نہایت لاپرواہی سے جواب دیا کہ میں یہاں جنتی محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا کہ کیا آپ کوئی محل میرے ہاتھ فروخت بھی کریں گے؟ بہلول دانا کہنے لگے ہاں میں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ زبیدہ بولی کہ اچھا تو پھر ایک محل آپ مجھے دے دیجئے، جو قیمت آپ فرمائیں میں دینے کو تیار ہوں۔ بہلول دانا نے فرمایا کہ جاؤ 30 درہم میں ایک محل میں نے تمہارے ہاتھ بیچ دیا۔ خوش عقیدہ ملکہ زبیدہ 30 درہم اس مجذوب درویش کے قدموں پر ڈال کر روانہ ہو گئی۔ گھر جا کر اپنے شوہر ہارون رشید بادشاہ بغداد سے یہ ماجرا بیان کیا تو بادشاہ زبیدہ کے بھولے پن پر ہنس دیے، مگر جب رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور جنتی محلات نظروں کے سامنے ہیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک محل پر ملکہ بغداد زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ مردوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ بیوی کی ہر چیز کو وہ اپنی ہی سمجھ لیتے ہیں۔ ہارون رشید یہ سمجھ کر محل میں داخل ہونے لگا کہ یہ تو میرے بیوی زبیدہ ہی کا محل ہے، مگر فرشتوں نے دھکا دے کر بیگ بینی اور رود گوش باہر نکال دیا اور کہا کہ میاں یہ دنیا نہیں ہے کہ شوہر بیوی کی ہر چیز پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، یہ عالم آخرت ہے، یہاں دنیا کا دستور نہیں چلے گا، یہاں تو جو چیز جس کی ہے وہی اس پر قابض ہو سکتا ہے۔ ہارون رشید منہ لٹکائے چلے آئے، مگر جب آنکھ کھلی تو ایک سناٹا چھا گیا اور زبیدہ کے جنتی محل خریدنے اور پھر اس پر اپنے ہنس دینے کا واقعہ یاد آ گیا۔ مارے افسوس
افسوس ندامت کے پریشان دماغ ہو گیا اور رات کاٹنا دوپہر ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اپنا خواب زبیدہ سے بیان کیا اور کہا کہ جلد مجھے بہلول دانا کی خدمت میں لے چل، میں بھی ایک محل خریدوں گا۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں بہلول دانا کے درویشی دربار میں پہنچے اور دیکھا کہ آپ بدستور ریت کے گھروندے نہایت انہماک کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید بولا کہ حضور میں بھی ایک جنتی محل خریدوں گا۔ بہلول دانا نے جواب دیا کہ ہاں تم بھی خرید لو۔ ہارون رشید نے کہا کہ حضور کتنی قیمت دوں؟ فرمایا کہ ایک محل کی قیمت 30,000 درہم۔ ہارون رشید کہنے لگا حضور آپ نے تو بلیک مارکیٹ میں ہندوستان کے بنیوں کو بھی مات کر دیا۔ ابھی کل ہی تو آپ نے میری بیوی زبیدہ کو 30 درہم میں ایک محل دیا ہے اور آج ہم مجھ سے 30,000 مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ بھائی تمہاری بیوی نے بغیر دیکھے محل خریدا تھا اور تم تو دیکھ بھال کر خرید رہے ہو، اس لیے دام بڑھ گئے۔ ہارون رشید کے دل پر چوٹ لگی، انتہائی شرمندہ ہوا۔ سبحان اللہ، محبوبہ نے خدا کے اختیارات و تصرفات کا کیا کہنا، سچ کہا کسی خوش عقیدہ شاعر نے۔ اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی جھولی کو، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ حضرات بلند آواز درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے۔ کالی کمیلی سلامت رہے آپ کی، کالی کملی سلامت رہے آپ کی، حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے۔ ملائک جھوم گائیں، ادب سے پلک بچھائیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ ذر چمکے مہکی ہوائیں ہیں، نورانی فضائیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ اے آمنہ بی بی، اے آمنہ بی بی، آنگن تمہارا خوشگوار ہے، دیدار کی خاطر ہر ایک پیمبر بے قرار ہے، پتھر جن کا کلمہ سنائے، پیڑ بھی سر کو جھکائے، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ حور و ملائک جھوم گائیں، ادب سے پلک بچھائیں، نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ میرے نبی کو اپنی امت سے دیکھو کتنا پیار ہے، میدان محشر میں امت کو ان کا انتظار ہے۔ بول فرشتے مت گھبراؤ، خوشی کے نغمے سناؤ، نبی جی آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ہمارا اسلام زندہ باد۔ حور و ملائک
جھوم گائیں ادب سے پلکیں بچھائیں نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ دست ید اللہ کا، دست ید اللہ کا جلوہ ہے ان کے معجزات میں، مثل رسول اعظم کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ نوح زکریا صدقے جائیں، عیسیٰ موسیٰ بتائیں نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ حور و ملائک جھوم گائیں ادب سے پلکیں بچھائیں نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ آخری شاید مکتے کے سماعت فرما دیں۔ میرے نبی نے بخشا، میرے نبی نے بخشا مہکے گلابوں کو یہ باک پن، پائے نبی کا دھون ہے چاند سورج کی یہ انجمن، دشمن کے بھی گھروں میں زین ہوں گی آج دعائیں نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ حور و ملائک جھوم گائیں ادب سے پلکیں بچھائیں نبی جی آ رہے ہیں، نبی جی آ رہے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حاضرین پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ سامنے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نمودار ہوئے اور آتے ہی قدم بوس ہوئے۔ ابھی آپ اپنی جگہ اچھی طرح بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ سرور کائنات نے دریافت کیا، کیوں علی تم نے کبھی ہم کو دیکھا بھی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری جان اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے آپ کو دیکھنے کی طرح دیکھا ہے، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، غرض کی بڑے بڑے مارکوں میں حضور کے دلیری و شجاعت اور نبوت کی نشانیاں دیکھ چکا ہوں، اور اپنی خوش نصیبی سے ہر وقت حضور کے ساتھ پاب رکاب بھی رہتا ہوں اور اس وقت بھی حضور کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ یا علی تم نے ہمیں نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو عاشق رسول تھے، اس جواب کی تاب نہ لائے اور ان لفظوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کو فوراً بخار ہو گیا، بدن کانپ اٹھا اور دل ہلنے لگا۔ آپ اجازت لے کر گھر پر تشریف لائے اور اوپر نیچے بہت سا کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زاہدہ نے خلاف معمول آپ کو پریشان حال دیکھا، کہنے لگی کہ آج حضور کی طبیعت کیسی ہے، پریشان کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آئے فاطمہ، آج تمہارے بابا جان نے میرا دل دکھایا ہے اور سارا حال من جو گزرا تھا کہہ سنایا، اور رونے لگے۔ جناب سیدہ فاطمہ زاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت اپنی کنیز کو بلا کر حکم دیا کہ حضور سرور کائنات کی خدمت میں جاؤ اور بابا جان سے کہو کہ اگر فرصت ہو تو ذرا کھڑے کھڑے ہو جائیں۔ کنیز دوڑی ہوئی گئی اور آپ کی صاحبزادی صاحبہ یاد فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حضور سے کہنا کہ اگر فرصت ہو تو ذرا کھڑے کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے جس وقت کنیز سے یہ پیام سنا، فوراً کنیز کے ہمراہ مسجد نبوی سے اٹھ کر جناب سیدہ فاطمہ زہرہ کے مکان پر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ فاطمہ کیوں بلایا ہے؟ بنت رسول نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ بابا جان، آج آپ نے میرے سرتاج حضرت علی کا دل توڑ دیا، انہیں بخار ہو گیا ہے، اب میری خاطر سے انہیں اپنا جمال با کمال دکھا دیجئے تاکہ ان کی پریشانی اور سرگردانی دور ہو جائے۔ اور اس وقت آپ کچھ ایسا فرماتی تھی جیسے کسی عاشق مہجور کا کلام ہے۔ زلفوں کو ہٹا کر ذرا نور دکھا دو، چہرہ انہیں اے سید اب دکھا دو، دل صد
آدم فرقت سے گیا